بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ احباب گرامی، آج ہم سورۃ نساء کی آیت نمبر 148 سے شروع کریں گے، یعنی چھٹا پارہ شروع کریں گے۔ تو گویا کہ سورۃ نساء کے 5ویں پارے کا جو حصہ ہے وہ مکمل ہو چکا ہے۔ اب یہاں اس آیت کے شروع میں اللہ رب العزت نے غیبت کرنے سے منع فرمایا۔ اس سے پہلے منافقین کا ذکر کیا تھا، منافقین کی بری عادات کا ذکر کیا تھا، اور پھر اس کے بعد ان کے انجام کا ذکر کیا تھا۔ اب یہاں سے یہ ذکر کیا ہے کہ بھئی اگر واقعی کسی کے اندر کوئی بری عادات ہیں تو ان بری عادات کو بھی کسی کے سامنے بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ آپ کسی کی برائی کو سب کے سامنے بیان کریں یا سب کے سامنے ظاہر کریں۔ دیکھیں، غیبت کسے کہتے ہیں؟ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ اے میرے صحابہ، کہ کوئی شخص کسی دوسرے شخص کی پیٹھ پیچھے کوئی ایسی بات کرے جو اس کو سننے پر ناپسند لگے تو یہ غیبت ہے۔ صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا واقعی اگر وہی برائی یا وہی عیب اس میں موجود ہو پھر بھی ہم اس کو بیان کریں؟ پھر بھی آپ نے فرمایا کہ ہاں، غیبت یہی ہے کہ جو عیب اس میں ہو اور آپ پیٹھ پیچھے اس عیب کو کیا کرو؟ بیان کرو۔ ہاں، اگر وہ عیب نہیں اور آپ اس کے عیب بنا کر بیان کر رہے ہو تو یہ غیبت نہیں ہے بلکہ بہتان ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے الغیبۃ اشد من الزنا، کہ غیبت زنا سے بڑا گناہ ہے، زیادہ سخت ہے۔ اب اس کی کیا وجہ ہے کہ غیبت زنا سے بھی بڑا سخت گناہ ہے؟ دیکھیں، جب ایک مومن مرد یا عورت کسی گناہ کو گناہ سمجھ کے کرتا ہے یا کرتی ہے تو ایک نہ ایک دن اس کو اس پر معافی کی توفیق مل جائے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے دل میں احساس ہوگا کہ میں نے گناہ کیا ہے، شرمندگی ہوگی، کسی نہ کسی موڑ پر آ کر اسے ٹھوکر لگ جائے گی اور وہ اللہ تعالیٰ سے اپنے اس گناہ پر معافی مانگ لیں گے۔ لیکن ایک شخص اپنے گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھتا بلکہ اچھا فعل تصور کرتا ہے، تو وہ جب گناہ نہیں سمجھتا تو اس پر معافی کیسے مانگے گا؟ تو اس وجہ سے فرمایا کہ یہ جو غیبت ہے، ہم اس غیبت کو گناہ ہی نہیں سمجھتے تو اس پر معافی کیسے مانگیں گے؟ تو اس وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اس سختی کی وجہ سے ذکر فرمایا کہ الغیبۃ اشد من الزنا، کہ غیبت جو ہے یہ زنا سے زیادہ سخت ہے۔ کیونکہ زنا کو ہم برا سمجھتے ہیں، اور اگر کسی نے یہ گناہ کر لیا تو ایک نہ ایک دن اس کی برائی کی وجہ سے دل میں یہ برائی کھٹکتی رہے گی، تو ایک نہ ایک دن معافی مانگ لیں گے۔ لیکن غیبت ایسا ہے کہ ہم مساجد میں بیٹھ کر، اچھی مجالس میں بیٹھ کر، نیک مجالس میں جہاں اللہ تعالیٰ کا ذکر ہو رہا ہوتا ہے، وہاں بھی کسی نہ کسی کی بحث کو چھیڑ بیٹھتے ہیں۔ تو اس لیے فرمائے کہ یہاں اس آیت میں اللہ رب العزت نے پیچھے منافقین کا ذکر کیا، ان کی بری عادات کا ذکر کیا، اور یہاں فرمائے کہ کسی کی بری عادت کو نام لے کر ذکر نہ کیا جائے۔ البتہ فرمائے کہ الا من ظلم، کہ جو مظلوم ہے، الا من ظلم، کہ جس کے اوپر کیا کیا گیا ہے؟ ظلم کیا گیا ہے۔ مظلوم اپنے ظلم کی داد رسی کر سکتا ہے کہ بھئی اگر کسی شخص پر ظلم کیا، اب مظلوم ظالم کے عیب بیان کر سکتا ہے، ظالم کی برائی کسی کے سامنے بیان کرنا چاہے تو وہ کر سکتا ہے، اس کی اجازت ہے۔ لیکن یہ ہے کہ یہ بھی صرف اسی حد تک ہے کہ جس حد تک ظلم ہو، اس سے زیادہ بڑھے گا تو پھر یہ بھی ظلم میں، اب یہ مظلوم نہیں شمار ہوگا، یہ بھی ظالم میں آ جائے گا۔ اور اس کے بعد حضرات علماء نے یہاں ایک میزبانی کا حق بھی ذکر کیا ہے کہ ایک آدمی کسی کے ہاں مسلمان ہو تو اس کسی کے ہاں میزبان بنے، مہمان بنے، تو میزبان کا ایک حق ہے کہ اس کی خاطر تواضع کرے۔ اگر آگے سے اس نے اس کی خاطر تواضع اور اس کی عزت افزائی نہیں کی بلکہ اس کا جو مہمانی کا حق تھا وہ ادا نہیں کیا، تو اب اگر یہ شخص اس کو ذکر کرنا چاہتا ہے تو اس کی بھی گنجائش ہے۔ لیکن اس کے علاوہ فرمایا کہ کسی کا کوئی عیب جو اس میں خواہ دنیاوی عیب ہو یا دینی عیب ہو، اس کے شرعاً ذکر کرنے کی بالکل اجازت نہیں ہے۔ لیکن اس کی اگلی آیت میں اللہ رب العزت نے
مظلوم کو بھی معاف کرنے کی ترغیب دی ہے۔ بھئی مظلوم کو اجازت ہے ظلم بیان کرنے کی اور اس ظالم کے عیب کو ذکر کرنے کی، لیکن اس کو بھی اللہ رب العزت نے جو ترغیب دی ہے، جس کو اللہ رب العزت نے پسند فرمایا ہے، فرمایا کہ وہ کیا کر دینا ہے، معاف کر دینا ہے، درگزر کر دینا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ معاف کرنے اور درگزر کرنے کے حدیث مبارکہ میں بہت زیادہ فضائل آئے ہیں۔ اب اس کے بعد فرمایا کہ آیت نمبر 153 کے اندر اس کا شان نزول یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ یہود آئے، اور یہود نے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، اور سوال یہ کیا کہ آپ اللہ تعالیٰ سے کہیں کہ وہ ہمارے اوپر کوئی آسمان سے ایک ہی دفعہ کتاب نازل کر دے تاکہ ہم اس کو دیکھ کر آپ پر کیا لے آئیں، ایمان لے آئیں۔ جب یہ سوال کیا تو اللہ رب العزت نے یہ آیت نازل کی کہ اہل کتاب آپ سے درخواست کرتے ہیں، سوال کرتے ہیں کہ آپ ان کے پاس کوئی آسمانی کتاب لائیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام آگے فرمائے کہ وَقَدْ سَأَلُوا موسیٰ، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے تو انہوں نے اس سے بھی بڑا سوال کر لیا تھا، اور وہ کیا تھا؟ انہوں نے کہا تھا کہ ہم اللہ تعالیٰ کو ظاہری طور پر دیکھنا چاہتے ہیں، لیکن ان کو ایک بجلی کڑک نے آ کے ان کے ظلم کی وجہ سے پکڑ لیا تھا۔ اب یہاں جب انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ ہمیں کوئی ایسی کتاب یک بارگی جو ہمارے اوپر آپ کے پاس آئے اور ہم اس کو دیکھیں ایمان لے آئیں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ یہود کی ایسے باتیں، یہ ایمان لانے والے نہیں، جبکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے تو انہوں نے اس سے بھی بڑے مطالبے کیے تھے، اور انہوں نے یہ بھی مطالبہ کر دیا تھا کہ ہم اللہ کو دیکھنا چاہتے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ایک کڑک بجلی ان کے اوپر نازل کی جس نے ان کو پکڑا اور جس سے یہ کچھ ہلاک ہو گئے تھے۔ اچھا، اس کو دیکھنے کے باوجود بھی فرمایا کہ انہوں نے بچڑے کو خدا بنا لیا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اور اس کی قوم کو اللہ رب العزت نے فرعون اور اس کے لشکر سے نجات دلائی، تو پھر یہ آگے جا کر جب ایک مقام پر ٹھہرے تو وہاں انہوں نے ایک بچڑا بنا لیا۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنے پاس بلایا اور اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کو پیچھے چھوڑ کے گئے، تو اب انہوں نے بچڑے کو کیا بنا لیا؟ خدا بنا لیا، اور اس کی پوجا کرنے لگ گئے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جب آئے تو انہوں نے بچڑے کو ذبح کر کے اس کو آگ لگا دی، اور اس کی راکھ جو ہے دریا میں اڑا دی، پھینک دی، اور جو بچڑے کو سجدہ کرنے والے، عبادت کرنے والے تھے، تقریباً 70,000 افراد کو قتل کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسی چیز کا ذکر کیا، دیکھیں یہ آپ سے یہ مطالبہ کرتے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اتنا بڑا مطالبہ خدا کے دیکھنے کا کر چکے، اس کے باوجود بھی انہوں نے بچڑے کو کیا بنا لیا تھا؟ معبود بنا لیا تھا۔ ہم نے اتنی واضح نشانیاں ان کے پاس لائے، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے ان کو ان ساری چیزوں سے کیا کر دیا؟ معاف کر دیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ہم نے ایک واضح دلیل دی اور واضح ثبوت دیے تھے، پھر بھی یہ نہیں مانے تھے۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات دی، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس لے آئے، تو انہوں نے، یہودیوں نے واضح طور پر انکار کر دیا، ہم اس کے کسی حکم پر عمل نہیں کرتے، ہم اس کو نہیں مانتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اگلی آیت میں، اسی آیت بلکہ اسی آیت کے آخر میں اللہ رب العزت نے اسی بات کا ذکر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کوہ طور پہاڑ کو اٹھایا، زمین سے اٹھا کر ان کے سروں کے اوپر معلق کر دیا، کہا کہ مانتے ہو یا نہیں مانتے؟ اگر نہیں مانتے تو اس کو میں چھوڑ دوں گا اور تم کیا ہو جاؤ گے؟ مٹی مٹی ختم ہو جاؤ گے، اس میں دب جاؤ گے، یا پھر اقرار کرو۔ تو اب یہ اللہ تعالیٰ کے خوف اور اللہ تعالیٰ کے ڈر کی وجہ سے سجدے میں ہیں اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ رہے ہیں، لیکن سجدے کی حالت میں ہونے کے باوجود بھی کانی آنکھوں سے یہ اوپر کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ یہ عذاب گیا یا نہیں گیا۔ یعنی اس قسم کے یہ لوگ ڈیٹھ اور اس قسم کے پکے لوگ تھے نافرمانی کے اندر، کہ اللہ کا عذاب اوپر مسلط ہے، لیکن اس کے باوجود بھی یہ کانی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا کہ یہ تو آپ سے اس کا سوال کرتے ہیں، ہم نے تو اس سے زیادہ ان کے اوپر کیا، پہاڑوں کو ان کے اوپر معلق رکھا اس بات پر کہ تم اللہ تعالیٰ کے حکم کو مانو، جب اس کو ہٹایا تو پھر یہ کیا کرنے لگ گئے ہیں؟ نافرمانی کرنے لگ گئے ہیں۔ اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے انہیں فرمایا تھا کہ اس دروازے سے تم داخل ہو جاؤ
اور سجدہ کرتے ہوئے داخل ہوں، شہر کے دروازے سے داخل ہوں سجدہ کرتے ہوئے۔ اب ایسے ڈیٹ ہیں کہ تازہ اللہ تعالیٰ کا عذاب ختم ہوا، اب اللہ تعالیٰ نے معافی دی، اب اللہ کا حکم ہے کہ اس شہر کے دروازے سے داخل ہوں اور مجھے سجدہ کرتے ہوئے داخل ہوں، تو یہ سجدے کی بجائے یہ سورین کے بل اپنی گردن کو اکڑاتے ہوئے یہ اندر سے کیا ہو رہے ہیں، داخل ہو رہے ہیں اور اللہ رب العزت کی کیا کر رہے ہیں، نافرمانی کر رہے ہیں۔ تو یہود کے اوپر قرآن مجید اس آیت کے اندر بھی ان کی 4-5 جو بڑی بڑی بری عادات تھیں ان کو گنوایا ہے، اور فرمایا کہ یوم سبت کہتے ہیں ہفتے والے دن کو، ہفتے والے دن کی انہوں نے نافرمانی کی۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں کہا تھا کہ ہفتے والے دن تم نے مچھلی کا شکار نہیں کرنا۔ اب یہ ہفتے والے دن شکار تو نہیں کرتے تھے، انہوں نے ہیلے بہانے ڈھونڈنا شروع کر دیے، اور ہفتے والے دن مچھلی زیادہ نظر آتی تھی۔ ویسے ہے کہ جب روکا جائے تو پھر انسان کی فطرتی طور پر جو خواہش ہوتی ہے وہ بڑھ جاتی ہے اس چیز کی طرف۔ اب جب ان کو روکا گیا کہ ہفتے والے دن تم نے شکار نہیں کرنا، اب دریا میں مچھلی زیادہ نظر آتی تھی، انہوں نے کیا کیا کہ اس دریا کے قریب چھوٹے چھوٹے نالیاں بنا کے ان کے آگے حوض بنا دیے۔ اب وہ نالیوں سے پانی جاتا ان حوضوں کے اندر، مچھلیاں بھی اسی کے اندر جمع ہو جاتی، تو پھر یہ اس نالی کے شروع سے دروازے کو، اس کے منہ کو بند کر دیا کرتے تھے۔ اب ساری مچھلی اس حوض کے اندر آ گئی ہے، اب صبح جب ہفتے کا دن گزرتا اگلے دن یہ اسی حوض سے کیا کر لیا کرتے تھے، یہ اسی سے یہ شکار کر لیا کرتے تھے۔ تو فرمایا کہ ان کو روکا گیا، اور اس وقت ان کی 2 جماعتیں ہوگی، انہوں نے آپس میں دیوار بنا لی، جو شکار کرتے تھے ہفتے والے دن ہیلے بہانے سے وہ الگ ہو گئے اور دوسرے الگ ہو گئے، اور جب صبح ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی شکلیں مسخ کر دی، ان کو خنزیر اور بندر بنا دیا، اور 3 دن کے اندر ان کو ختم کر دیا گیا۔ تو فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو قوم تھی، یہود تھی، اللہ رب العزت نے ان پر کافی سارے عذاب نازل کیے۔ ان کے اوپر ٹڈی کا عذاب آیا، مینڈک کا عذاب آیا کہ ہر جگہ مینڈک ہی مینڈک ہوتی، خون کا عذاب آیا، پانی لیتے بھرتے جب پینے کے لیے قریب کرتے تو وہ خون بن جاتا، کھانا قریب کرتے تو جب کھانے کے لیے ہاتھ بڑھاتے تو وہ خون بن جاتا، تھوکتے تو منہ سے تھوک کی بجائے خون نکلتا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر ہر عذاب نازل کیا، اور پھر اس کے بعد بھی اور ہر نشانی ان کو دی، اور وادی تیہ میں اتنے سال تک یہ اللہ رب العزت کی طرف سے ان کے اوپر آسمان سے دسترخوان نازل ہوتا رہا، اور یہ بڑے ہوتے رہے تو ان کے کپڑے بھی ساتھ ساتھ بڑے ہوتے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں بہت زیادہ نعمتوں سے بھی نوازا اور بہت بڑی بڑی نشانیاں بھی دیں، لیکن اس کے باوجود بھی یہ اللہ تعالیٰ کے دین پر ایمان نہ لائے۔ تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ آپ سے تو ایک کتاب کا مطالبہ کر رہے ہیں نا، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے تو اس سے بڑا مطالبہ کر چکے تھے، اور ہم نے ان کے مطالبات کو پورا کیا، لیکن انہوں نے اس میں کیا کی ہیں، نافرمانیاں کی ہیں۔ اب اس کے بعد فرمایا کہ آگے اگلی آیت کے اندر اللہ رب العزت نے یہود پر عذاب لانے کی وجوہات کو بیان کیا۔ کبھی یہود پر عذاب کیوں آیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا کہ ایک وجہ تو یہ ہے کہ انہوں نے اللہ کے عہد کو توڑ دیا، اللہ کے ساتھ جو وعدہ اور میثاق کیا تھا اس میثاق کو انہوں نے کیا کیا ہے، توڑا ہے۔ اور دوسری وجہ یہ بیان فرمائی عذاب الہی کی کہ وَكُفْرِهِمْ بِآيَاتِهِ، کہ انہوں نے اللہ رب العزت کے آیات کا انکار کر دیا، واضح انکار کر دیا ہے۔ اور تیسری فرمایا کہ یہ فرمائی کہ انہوں نے اپنے انبیاء کو ناحق قتل کر دیا ہے۔ یہود کے اندر اللہ رب العزت نے کم و بیش تقریباً 3000 سے زائد انبیاء بھیجے، اور کافی کو انہوں نے بغیر کسی وجہ کے کیا کر دیا ہے، قتل کر دیا ہے۔ اور فرمایا کہ چوتھی وجہ یہ بیان فرمائی ہے کہ انہوں نے ان کے دلوں ان کی باتوں کی وجہ سے اپنے دلوں پر پردہ ڈال لیا، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انہوں نے اپنے دلوں کو نہیں پھیرا، بلکہ ہم نے ان کے دلوں کے اوپر مہر لگا دی ہے، جس کی وجہ سے یہ سنتے بھی نہیں، سمجھتے بھی نہیں، اور نہ یہ ایمان لائے ہیں۔ صرف چند لوگ ان میں سے کیا لے آئے ہیں، ایمان لے آئے ہیں۔ تو یہ چند وجوہات اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر عذابات کی جو نازل کی ہیں۔ اور ایک وجہ یہ بیان فرمائی ہے کہ انہوں نے جہاں اللہ تعالیٰ کے احکام کی نافرمانی کی، قرآن میں اللہ تعالیٰ کے آیات کی نافرمانی کی، وہیں انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بھی ان کے ساتھ بھی انہوں نے برا سلوک کیا، ان کو قتل کرنے کی کوشش کی، اور ان کی والدہ حضرت مریم کے ساتھ بھی انہوں نے کیا کیا ہے، وہ تہمت لگائی ہے کہ بھئی یہ بچہ کہاں سے آ گیا، بغیر باپ کے
بچہ کہاں سے آ گیا ہے؟ جبکہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا تو یہ یہود نے اس وقت سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ دشمنی لگا لی ہے، اور کچھ یہود کہتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکار کو، اور عیسائی کہتے ہیں حضرت جسے ہم کرسچن کہتے ہیں یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکار ہیں۔ اور اس وقت جو عیسائیوں کا عقیدہ ہے وہ عقیدہ تثلیث ہے۔ اس وقت بھی انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمانوں پر اٹھائے جانے کے بعد یہ عقیدہ اپنا لیا۔ عقیدہ تثلیث کسے کہتے ہیں؟ عقیدہ تثلیث کہتے ہیں تین خدا بنا لینا۔ تین خدا کیسے؟ یعنی پہلا خدا کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہے، اللہ کو خدا مانتے، اللہ کے خدا ہونے کا انکار نہیں کرتے، اور دوسرے نمبر پر فرمایا کہ حضرت مریم کو کیا مناتے ہیں؟ خدا، اور تیسرے نمبر پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بھی مانتے ہیں اور ساتھ خدا بھی تسلیم کرتے ہیں۔ تو اس لیے ان کا عقیدہ یہ تثلیث کا جو ہے یعنی تین خداؤں کا عقیدہ ہے۔ جبکہ فرمایا کہ انہی کی اپنی کتاب انجیل کے اندر بھی اللہ رب العزت نے اس بات کو واضح طور پر ایک واقعہ انجیل کے اندر لکھا گیا ہے باب لوقا کے اندر، کہ باب لوقا کے 8ویں باب میں اس واقعے کو ذکر کیا کہ ایک دفعہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے شاگرد کے ساتھ کشتی کا سفر کر رہے ہیں، اور کشتی کے اندر ان کو نیند آ گئی، سو گئے، اور پھر وہاں آندھی آئی تو ان کو اس آندھی کا پتہ نہ چلا، تو شاگرد نے انہیں جگایا کہ استاد جی آندھی آ چکی ہے، اب کیا کرنا چاہیے؟ تو اب اس واقعے کو ذکر کرنے کے بعد باب لوقا اور 8ویں باب میں اس بات کی وضاحت کی گئی ہے کہ بھئی اللہ پر تو اونگ نہیں آتی، نیند نہیں آتی، جبکہ واضح آیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سوتے بھی تھے، اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آندھی کی خبر نہیں تھی، جبکہ اللہ کسی چیز سے بے خبر نہیں ہو سکتے۔ تو اس لیے فرمایا کہ ان کے اندر اپنے اندر بھی بعض ایسے گروہ بن چکے تھے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو نبی مانتے تھے، خدا نہیں مانتے تھے، اور کچھ ایسے تھے جو اللہ کے ساتھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی کیا تسلیم کرتے تھے؟ خدا تسلیم کرتے تھے۔ جبکہ مسلمانوں کا اور قرآن مجید کا عقیدہ ہے، کیونکہ اس کے اندر اللہ رب العزت نے خود فرمایا کہ عیسائیوں کا اور یہودیوں کا جو عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی چڑھا دیا گیا ہے۔ یہ صلیب کا جو نشان ہے یہ اس وجہ سے ہے کہ صلیب کا نشان یوں ہے کہ یہ بھی اس غرض سے ہوتا ہے کہ بھئی انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہودیوں نے کیا کیا ہے؟ سولی پر چڑھا دیا گیا۔ واقعی یہود کا ایک گروہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کرنے پر پیدر ہو گیا تھا، لیکن فرمایا کہ وہ ان کو قتل نہیں کر سکے۔ یا امام بخاری علیہ رحمہ نے کتاب ذکر انبیاء علیہ السلام کے اندر اس حدیث کو تفصیل کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب یہود قتل کرنے کے لیے آئے تو اللہ پہلے ایک آدمی کو انہوں نے اندر بھیجا، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شبیہ اس کے اندر ڈال دی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پر اٹھا لیا۔ اور اسی کا ذکر اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا کہ وَمَا قَتَلُوهُ وَلَا صَلَبُوهُ، کہ بھئی نہ تو انہوں نے قتل کیا اور نہ ہی یہود نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی چڑھایا، وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُ، کہ ان کو مشابہت ہو گئی ہے، یعنی شکل کے اندر کیا ہو چکی ہے کہ جو آدمی پہلے داخل ہوا تھا کہ بھئی اس کے بارے میں حدیث مبارکہ میں آتا ہے۔ اب اشتباہ یہ ہوا کہ یہ حضرت عیسیٰ ہے، بعض نے کہا نہیں حضرت عیسیٰ ہیں، تو پھر جو آدمی ہم نے پہلے داخل کیا وہ کہاں ہے؟ بعض نے کہا اس کا چہرہ تو حضرت عیسیٰ سے ملتا ہے، لیکن اس کا جو باقی جسم ہے تو وہ تو اس شخص کے ساتھ ہے جو ہم نے بھیجا تھا، وہ باقی جسم تو اس کے ساتھ ملتا ہے۔ تو اس وجہ سے فرمایا کہ ان کو کیا ہوگی؟ ان کے عقلوں میں اشتباہ ہو گیا، اور اللہ رب العزت نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پر اٹھا لیا۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ رب العزت کل قیامت سے قبل آسمانوں سے پھر دنیا پر اتارے جائیں گے۔ دمشق کی جامع مسجد کے قریب ایک مینار پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو فرشتوں کے کندھے کے ساتھ اتارا جائے گا۔ دیکھیں حدیث مبارکہ میں آتا ہے، حضرت ابن ماجہ کی ایک حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لمبا خطبہ دیا، اور اس لمبے خطبے میں فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے، اور جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے تو دجال کو قتل کریں گے، اور پھر فرمایا کہ اس کے بعد خنزیر کو قتل کر دیں گے، جزیہ ختم کر دیں گے، اور مال و دولت میں اتنی برکت ہو جائے گی کہ کوئی مال لینے والا نہیں ہوگا، کہ اس میں اتنی برکت ہو جائے گی۔
اور دجال کا ذکر بھی حدیث مبارکہ میں کثرت سے آتا ہے۔ صحابہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دجال سے اتنا ڈرایا کہ ہمیں خوف لگنے لگا کہ ابھی یہیں پیچھے کہیں دجال بیٹھا ہوا ہے۔ اور خود حدیث مبارکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھئی جتنا بڑا فتنہ قیامت دنیا کے ابتدا سے لے کر دنیا کے انتہا تک دجال سے بڑا کوئی فتنہ نہیں ہے۔ جتنے بھی فتنے آئیں گے یا جتنے پہلے گزر چکے ہیں، سب سے بڑا فتنہ کس کا ہوگا؟ دجال کا فتنہ ہوگا۔ آپ نے فرمایا کہ اگر میرے ہوتے ہوئے دجال آ گیا تو میں اس سے نمٹ لوں گا، اور اگر فرمایا کہ میرے بعد آیا تو پھر آپ میں سے ہر شخص اس سے کیا کرے؟ نمٹے۔ اور دجال کے بارے میں حدیث مبارکہ میں آیا کہ وہ شام اور عراق کے درمیان سے اس کا خروج ہوگا، وہ نکلے گا، اور اس کے ساتھ آگ بھی چلے گی اور باغ بھی چلیں گے، اور لوگوں کو کہے گا کہ یہ جہنم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جہنم نہیں، در حقیقت وہ جنت ہوگی، کہ جو شخص اس کا انکار کرتے ہوئے اس آگ میں چھلانگ لگا دے گا اور سورۃ کہف کی ابتدائی آیات پڑھتے ہوئے، تو اللہ تعالیٰ جیسے حضرت ابراہیم خلیل اللہ پر آگ کو گلزار کر دیا تھا، اسی طریقے سے اس شخص پر بھی گلزار کر دیں گے۔ اور فرمایا کہ اس کا فتنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ذکر فرمایا کہ بھئی ایک اعرابی سے ایک بدو کو بلائے گا اور کہے گا کہ تیرے ماں باپ مر گئے ہیں؟ کہتے ہیں ہاں مر گئے ہیں۔ کہا کہ میں ان کو زندہ کر دوں؟ کہا کہ زندہ کر دو۔ تو اب فرمایا کہ شیطان اس کے ماں باپ کی شکلوں میں آ جائیں گے اور کہے گا دیکھو میں نے تیرے ماں باپ کو کیا کر دیا ہے؟ زندہ کر دیا ہے۔ اب وہ کہیں گے کہ بیٹا یہ واقعی خدا ہے، تم اس کو مان لو، تو وہ اس کو مان لے گا۔ اور فرمایا کہ اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان کافر لکھا ہوا ہوگا۔ ہر مومن فرمایا کہ وضاحت کے ساتھ دور سے قریب سے اس کو نظر آئے گا اور وہ اس کو پڑھ لے گا۔ اور فرمایا کہ بھئی اس سے بھی بڑا فتنہ وہ یہ ہے کہ فرمایا کہ اس کے جب یہ چلے گا تو لوگوں کے مال اس کے ساتھ چل پھریں گے، اور ان لوگوں کے خزانوں کو اپنے ساتھ لے کے چلے گا، بارش کو برسانے لگ جائے گا۔ اور فرمایا کہ پھر یہ ایک شخص کو بلائے گا اور اس کو آرے کے ساتھ 2 ٹکڑے کر دے گا، پھر اس کو زندہ کرے گا اور اس کو وہ مومن ہوگا اور اس کو کہے گا کہ ہاں بتا۔ انہوں نے کہا میں پہلے بھی تیرا انکار کرتا تھا، تو کافر دجال ہے، اور اب مجھے تو پکا یقین ہو چکا ہے کہ تو کافر دجال ہے۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے، اس وقت آپ مومنوں کی ایک جماعت کو نماز کے لیے نماز تیار ہوگی، اور تم میں سے آپ نے فرمایا کہ تم میں سے ایک صالح شخص ان کی امامت کر رہے ہوں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب تشریف لائیں گے تو امام پیچھے ہٹنے لگیں گے، حضرت عیسیٰ فرمائیں گے کہ نہیں آپ جماعت کرائیں، اور جب نماز ہو جائے گی تو اس کے بعد دجال سامنے نظر آئے گا، اور جب حضرت عیسیٰ کو دیکھیں گے تو ایسے پگھلنے لگ جائے گا جیسے نمک پانی میں پگھلنے لگ جاتا ہے، اور وہاں سے دوڑے گا، اور اس کے ساتھ یہود کا ایک لشکر بھی ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسے فلسطین کے علاقے باب لد کے مقام پر اسے جا کر پکڑیں گے اور وہیں اسے قتل کر دیں گے، اور یہود چھپتے پھریں گے۔ اور فرمایا کہ یہود اس وقت جس درخت کے نیچے، جس پتھر کے نیچے، جس دیوار کے نیچے چھپیں گے تو وہ درخت گواہی دے گا کہ اے مومن یہود میرے پیچھے یہاں چھپا ہوا ہے۔ کوئی درخت کہے گا، کوئی پتھر کہے گا، کوئی دیوار کہے گی، گواہی دیں گے کہ یہودی میرے پیچھے چھپا ہوا ہے، تو ان کو پکڑ کر قتل کر دیا جائے گا۔ تو فرمایا کہ یہ دجال کا آنا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں قیامت کی نشانیاں بیان فرمائی ہیں، ان میں سے ایک بڑی نشانی دجال کا آنا بھی ذکر فرمایا ہے۔ جیسا کہ ہم نے پہلے حدیث جبرائیل میں ذکر کیا تھا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ سے سوال کیا تھا متی الساعہ، کہ قیامت کب آئے گی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھئی مسئول عنہ جو ہے وہ سائل سے زیادہ نہیں جانتا، جیسے آپ کو نہیں پتا قیامت کب آئے گی، اسی طریقے سے مجھے بھی۔ تو پھر اس نے کہا تھا کہ قیامت کی نشانیاں بتا دیجئے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی کچھ نشانیاں بیان فرمائی، اور اسی طرح ایک حدیث مبارکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی 10 بڑی نشانیاں بیان فرمائی، اور ایک نشانی یہ فرمائی کہ قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک سورج مغرب سے طلوع نہ ہو جائے۔ اب یہ کہ مغرب کی طرف تو سورج غروب ہوتا ہے، تو فرمایا کہ روزانہ مغرب کی طرف غروب ہو کے اللہ کے ہاں جا کے سجدہ کرتا ہے اور اللہ سے واپس طلوع ہونے کی اجازت طلب کرتا ہے،
اور اجازت مل جاتی ہے، اور اس دن فرمایا کہ اس کو اجازت نہیں ملے گی، اور پھر وہیں سے دوبارہ لوٹانے کا حکم ہوگا۔ اب مغرب سے جب طلوع ہوگا، یہ وہ وقت ہوگا کہ جب مومن کے، جب فرمایا کسی شخص کی، جب کوئی فاجر، کوئی کافر توبہ کرنا چاہے تو اب اس کی توبہ قبول نہیں ہوگی۔ یہ قیامت کے برپا ہونے کے علامات اور وقت ہوں گے، جیسا کہ ایک دوسری جگہ پر بھی اللہ رب العزت نے فرمایا کہ قیامت سے پہلے سورج کو بے نور کر دیا جائے گا، ستاروں کو بے نور کر دیا جائے گا، آسمان کو توڑ پھوڑ کر کے روئی کے گالوں کی طرح اڑا دیا جائے گا، ان پہاڑوں کو توڑ پھوڑ کر ختم کر دیا جائے گا، زمین ایک چٹیل اور صاف میدان کی طرح ہو جائے گی۔ اب فرمائے کہ یہ قیامت برپا ہوگی اور تمام رسولوں کو اپنے وقت وعدہ مقرر کے مطابق سامنے لایا جائے گا، اور وہ اپنی امتوں کے ساتھ ہوں گے، جیسا کہ ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے بعد جب اٹھایا جائے گا تو سب سے پہلے مجھے اپنی قبر سے اٹھا کر جنت کا پوشاک لایا جائے گا اور مجھے جنت کا پوشاک پہنایا جائے گا۔ تو فرمایا کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہی بیان کی کہ سورج کس سے آئے گا؟ مغرب سے۔ اور دوسری نشانی فرمایا کہ دھوئیں کا نکلنا، کہ دھواں نکلے گا، ایک خاص نشانی ہے۔ بعض نے فرمایا کہ یہ ہو چکی ہے، بعض نے کہا بھی یہ نشانی نہیں ہوئی ہے، اور بعض نے کہا دابت الارض، ایک بہت بڑا جانور آئے گا اور اس کی ایک خاص نشانیاں اور خاص علامات ہیں۔ اور تیسری نشانی بیان کی گئی یاجوج ماجوج کی، کہ یہ بھی ایک انسانوں کی طرح ایک ظالم قوم ہے کہ جو آئے گی، انسانوں کو تہس نہس کر دے گی، اور پھر ان پر ہوا چلے گی اور یہ سب کے سب ختم ہو جائیں گے، فنا ہو جائیں گے، ایسے ہو جائیں گے کہ جیسے کھجور کے کھوکھلے درخت پڑے ہوئے ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ پھر پرندوں کو بھیجیں گے جو ان کو اٹھا اٹھا کر سمندروں اور دریاؤں کی طرف پھینک دیں گے۔ اور پھر اس کے بعد فرمایا کہ حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کا نزول ہوگا، اور پھر فرمایا کہ 3 جگہ دھنس جانے کا واقعہ، مشرق میں، مغرب میں، اور فرمایا کہ شمال میں، یہ 3 جگہ دھنس جانے کا واقعہ بھی ہوگا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کے موقع پہ ذکر فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ تعالیٰ نے معراج کرائی تو وہاں انبیاء کی زیارت بھی کرائی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سرخ بالوں والے اور سرخ رنگ والے، گھنگریالہ بالوں والے اور نارمل قد والے تھے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے جب میری ملاقات، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام سے میری ملاقات ہوئی تو وہ درمیانے قد کے تھے، صاف بالوں والے تھے، جیسے فرمایا کہ شنوا قبیلے کے لوگ ہیں، یہ قبیلہ ہے جیسے اس قبیلے کے لوگ ہیں۔ اور اسی طریقے سے فرمایا کہ حضرت ابراہیم سے ملاقات ہوئی، فرمایا کہ ابراہیم تو ایسے ہیں جیسے بالکل میں ہوں، فرمایا کہ ابراہیم اور میری شکل کیا ہے؟ ملتی جلتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی نشانیاں بتائی ہیں۔ قیامت برحق ہے، قیامت کے بعد اٹھایا جانا بھی برحق ہے، قیامت کے بعد حساب و کتاب یہ بھی برحق ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں آخرت کی دنیا میں رہ کر آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔